بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ڈائجسٹ سے منتخب ایک اردو کہانی رقابت، جس کے مصنف ہیں سرینا راز، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈلاس پولیس سے ڈیبی کے صاف ستھرے ریکارڈ کی تصدیق ہو گئی، جبکہ مقامی میڈیکل ایگزامینر نے بھی سٹیورٹ کے موت کی تصدیق کر دی۔ اس طرح ڈیبی اور سٹیورٹ دونوں ہی مشتبہ افراد کی فہرست سے خارج ہو گئے۔ لیون بارنر اب ویسکس ٹاؤن شپ کے ایک گرجے میں پادری کے فرائض انجام دے رہا تھا اور ریورینڈر بارنر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے ہوٹن کا شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد اسے اندر بلا لیا اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ میں تم سے ہیپی ویلی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی زمانے میں وہاں رہ چکے ہو۔ مجھے اس جگہ سے نفرت ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہوٹن نے پوچھا۔ ایک نہیں، کئی وجوہات ہیں۔ کیا مجھے تمہارے سامنے ان سب کا اعتراف کرنا ہوگا، جبکہ میں کئی سال پہلے ایسا کر چکا ہوں اور اب ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا؟ میں بڑی مشکل سے صحیح جگہ تک پہنچا ہوں۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہوٹن اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخری روز ہیپی ویلی میں کیا ہوا تھا؟ جب تم لوگ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، کیا تم کسی کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ مجھے اپنا ماضی یاد کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو۔ ہوٹن زور دیتے ہوئے بولا۔ ہمیں اس مکان کے پچھواڑے سے ایک لاش ملی ہے۔ کس کی؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سارا کورٹنی۔ یقیناً وہ تمہیں یاد ہوگی۔ پادری کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ کرسی سے پھسل کر فرش پر جا گرا۔ ہوٹن نے اس کی نبض دیکھی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پادری کے حواس بحال ہوئے تو ہوٹن نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ مجھے اس دن کے بارے میں سب کچھ بتا دو، ورنہ میں تمہیں گردن سے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ پادری نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی زبان فر چل پڑی۔ ہوٹن مسلسل 3 گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد سونی جارڈن تک پہنچا۔ وہ نیو یارک کے علاقے چیلسیا کے ایک سٹور میں کام کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ دستک دینے کے بعد شیشے کے پیچھے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ کون ہے؟ سراغ رساں ایلیٹ ہوٹن۔ میں تم سے ہیپی ویلی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہوٹن کا شناختی کارڈ دیکھا اور اسے اندر بلا لیا۔ اس کی رہائش دکان کے عقبی حصے میں تھی۔ اس نے ہوٹن کو کرسی پیش کی اور بولا، یہ جگہ مجھے اپنے چچا سے ورثے میں ملی ہے۔ وہ یہاں بچر شاپ چلاتا تھا۔ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ ہمیں ہیپی ویلی کے پچھواڑے سے سارا کورٹنی کی لاش ملی ہے اور تمہارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ تم آخری آدمی تھے جو سارا کے ساتھ دیکھے گئے۔ سارا؟ ہاں، وہ سبز آنکھوں والی لڑکی۔ میں تو اس پر مر مٹا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں بولا۔ پھر اس نے ایک دم پینترا بدلا اور کہنے لگا، کون سا دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ لیون بارنر کا کہنا ہے کہ اس نے تم دونوں کو ہیپی ویلی سے رخصت ہوتے وقت بحث کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے اور اس کے دوست کو پہلے ہی نشہ آور دوا پلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ غالباً اس کا نام جان اولیور تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم اس لڑکی کی عزت لوٹ سکو۔ اسے جاسوسی کرنے کی عادت تھی۔ جب میں نے اسے اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا تو اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ اس کا سوٹ کیس پہلے سے تیار تھا، میں نے وہ بھی باہر پھینک دیا۔ اور اولیور؟ ہاں، میں نے اس کی شراب میں نشہ آور دوا ملائی تھی، لیکن اتنی زیادہ مقدار میں نہیں کہ وہ مر جائے۔ اس کے بعد تمہارا راستہ صاف ہو گیا اور تم نے سارا کی عزت لوٹ لی۔ نہیں، مجھے وہ اچھی ضرور لگتی تھی، لیکن اس نے بھرپور مزاحمت کی اور مجھ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اگر اینڈریو اور نینسی وہاں نہ آ جاتے تو وہ مجھے مار ڈالتی۔ پھر کیا ہوا؟ ہوٹن نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ نینسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ دونوں لڑنے لگیں۔ میں نے ایک تولیے سے اپنا زخم صاف کیا، بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت ڈیبی اور سٹیورٹ کیا کر رہے تھے؟ وہ دونوں پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ اس دوران اولیور کہاں تھا؟ جارڈن نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں وہاں سارا، نینسی اور اینڈریو ہی رہ گئے تھے۔
شاید اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہوٹن اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ میڈیکل ایگزامینر کے دفتر پہنچا تو سنہرے بالوں والی میڈیکل انویسٹیگیٹر نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بولی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے دفتر فون کیا تھا، تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہوٹن نے پسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے قد اور متناسب جسم کی پرکشش لڑکی تھی اور اس نے کوئی انگوٹھی بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ اس نے کہا، تم جو کچھ بھی بتاؤ گی وہ میرے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کلپ بورڈ ہوٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ سارا کورٹنی کے دانتوں سے مختلف ہے، یہ سارا کی لاش نہیں ہے۔ ہوٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تم جو کچھ کہو گی وہ بہتری کے لیے ہی ہوگا۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوتے ہوئے بولی، اب تم کیا کرو گے؟ میں یہاں سے جا کر قاتل کو گرفتار کر لوں گا، لیکن تم تو اسے نہیں جانتے۔ ایملی کوبرن، اس نے لڑکی کی نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے کہا، میں تم سے ایک ڈیٹ کی شرط لگاتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے قاتل کو گرفتار کر لوں گا، بولو منظور ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے ایملی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، منظور ہے۔ ہوٹن اپنی کار میں بیٹھا مکان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ رافیل کو گرفتار کیے ہوئے 20 منٹ ہو چکے تھے اور پولیس والوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اسے ٹیلی فون کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ پھر اس نے فون کی گھنٹی کی مدھم آواز سنی اور 5 منٹ بعد گیراج کا دروازہ کھلا۔ ایک سلور جیگوار زوردار آواز کے ساتھ باہر آئی اور ایکسپریس وے کی طرف مڑ گئی۔ راستہ بند دیکھ کر مسز رافیل کار سے باہر آئی اور کسی نوجوان لڑکی کی طرح بھاگنے لگی، لیکن وہ آفیسر مورین فشر کا مقابلہ نہ کر سکی، جس نے اسے چند گز کے فاصلے پر دوڑ کر پکڑ لیا۔ ہوٹن خود یہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دوڑ لگانا مشکل تھا۔ ہوٹن وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کر وہ رونے اور چلانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قانونی چارہ جوئی کی دھمکی بھی دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی خاموش ہو گئی۔ گڈ آفٹرنون سارا، ہوٹن نے کہا۔ تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے، وہ چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ دن کی روشنی میں اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم بہت جلد سب کچھ جان جائیں گے، ہوٹن نے کہا۔ اس وقت نینسی کی باقیات کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم اس کی بہن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے اس کا موازنہ کیا جائے گا، اور روڈ آئی لینڈ پولیس تمہارے فنگر پرنٹس بھی ہمیں بھیج رہی ہے۔ جوانی میں تمہاری انگلیاں بے ڈھب تھیں۔ سارا کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اینڈریو نے اسے قتل کیا تھا۔ وہ اسے اکیلے نہیں جانے دے رہی تھی، اسے اپنی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ہوٹن اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ وہ بھی انٹرویو روم میں تمہارے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے نینسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیا تھا، کیونکہ تمہاری نظریں اینڈریو پر تھیں اور اسی لیے تم نے نینسی کو مار ڈالا تاکہ وہ تمہارا ہو جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے قتل کا الزام اس پر عائد کرنے کی دھمکی دی تھی، جس سے ڈر کر اس نے تم سے شادی کر لی، اور صرف یہی ایک وجہ ہے جو وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے۔ سارا نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہوٹن کی طرف لپکی۔ اس کے نکیلے ناخن ہوٹن کے چہرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہوٹن نے بروقت اس کا ارادہ بھانپ لیا اور ایک طرف کو جھکتے ہوئے اپنا بھاری جوتا اس کے پیر پر رکھ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری اور سسکیاں لینے لگی۔ تم نے بھی وہی غلطی کی جو بہت سے دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہوٹن اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم سمجھ رہی تھیں کہ زیادہ وزن ہو جانے کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکوں گا اور اس طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی، لیکن اس طرح تم اپنے جرم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ ہوٹن کو اپنے دروازے پر دیکھ کر جان اولیور حیران رہ گیا اور بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ایلیٹ۔ چیف کو معلوم ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہاری تحقیق متاثر ہو سکتی ہے۔ کیتھی کیسی ہے؟ ہوٹن اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہارے لیے ایک خبر ہے، اور وہ یہ کہ جس لڑکی کی لاش قبر سے ملی تھی وہ سارا نہیں بلکہ نینسی ہے۔ مزید یہ کہ میں نے اصلی سارا کو گرفتار کر لیا ہے، جس نے نینسی کو قتل کیا اور کئی برسوں سے پروفیسر اینڈریو کے ساتھ نینسی بن کر رہ رہی ہے۔ اولیور اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا۔ ہوٹن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب تم پرسکون ہو جاؤ، تمہارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ایلیٹ،
اولیور نے کہنا شروع کیا، میں بتا نہیں سکتا کہ یہ جان کر مجھے کتنا سکون ملا، لیکن میری مالا کے موتی اس قبر میں کیسے پہنچ گئے؟ ہوٹن سر ہلاتے ہوئے بولا، تم سے یہی غلطی ہوئی۔ ان موتیوں کو دیکھ کر تم نے فرض کر لیا کہ وہ سارا کی لاش تھی، جبکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، اور تم نے کہا تھا کہ سارا نے اس مالا کو نیکلس کی طرح گلے میں ڈال لیا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں گے جب سارا اور اینڈریو نے نینسی کی لاش کو گڑھے میں ڈالا اور وہ موتی اس پر گر گئے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، یا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر لاش کبھی دریافت ہوئی تو اس سے ان کے فریب کو تقویت ملے گی اور یہی سمجھا جائے گا کہ یہ سارا کی لاش ہے۔ دیکھا جائے تو وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں خود بھی کوئی سرا تلاش نہیں کر سکا، لیکن جارڈن سے ملنے کے بعد اس کی ایک بات میرے دماغ سے چپک کر رہ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ سارا کی آنکھیں سبز تھیں۔ تم نے بھی اپنے بیانات میں یہی بات کہی تھی۔ پھر میں نے ویسی ہی آنکھیں اس وقت دیکھیں جب نینسی رافیل دروازہ کھولنے آئی، لیکن اس نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ پھر جب لیبارٹری رپورٹ سے پتہ چلا کہ اس قبر سے ملنے والی لاش سارا کی نہیں تھی، تو مجھے اس اندھیرے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تم خود سمجھ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اب تم جا کر کیتھی کو یہ خبر سنا دو تاکہ اسے بھی اطمینان ہو جائے۔ اولیور بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے ماتحت کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، تم نے بہت زبردست کام کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ تم خود کیتھی کو یہ خبر کیوں نہیں سناتے؟ وہ تم سے اس کی تفصیل جاننا چاہے گی۔ ہاں، ہوٹن نے کہا، میں ضرور رک جاتا، لیکن مجھے ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر وہ دروازے پر پہنچ کر مڑا اور کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ ایک قاتل تھی۔ حیرت ہے کہ رقابت میں کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔